سورہ قصص آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی اللہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جو معبود برحق اور معبود واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے، جو اس کی بندگی کرتا ہے اسی کی روح سیراب ہوتی ہے۔ جسم کی ضرورتیں تو آپ کو زمین سے میسر ہوں گی، اور وہ بھی میسر کرنے والی کوئی اور نہیں، صرف رب کی ذات ہے۔ اب میری روح کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ جو اصل انسان ہے وہ تو روح ہے، جسم تو ایک لباس تھا، تو جو اصل انسان ہے اس کو بھی کچھ نرش کرنا ہے نا، اسے بھی تو کوئی غذا، کوئی انرجی چاہیے، تو وہ میسر ہے صرف اللہ کی ذات سے۔ ہم الہ کا مطلب سمجھ ہی نہ پائے، پھر ہر ایک چیز کی تخلیق اس ذات نے کی، اور کیا کمال کی۔ اصل حسن و جمال تو اسی ذات کا ہے، ہر ایک چیز اس کا شاہکار ہے، پھر ساری کی ساری تعریف تو اسی بنانے والے کی ہوئی۔ منعم حقیقی وہی ہے ساری نعمتیں دینے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لحاظ سے جو اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، جو اس ذات کی صفات کو جان جاتے ہیں، وہی اس سے تعلق بنا لیتے ہیں، وہی ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حقیقت میں دنیا میں اس کی نعمتوں کا بہت قلیل سا حصہ دیکھا انہوں نے، یہاں کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی تقابل نہیں۔ پھر یہاں کی تعریف اور اس تعریف میں کتنا فرق ہوگا جب وہ اللہ کی نعمتوں کو انتہائی کمال درجے پر دیکھیں گے، پھر ان کی تعریف کس انداز سے ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ، جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو پھر اس جیسا تو کچھ ہوگا ہی نہیں، جو اس کو بن دیکھے تعریفیں کرتے رہے۔ تو جب غیب کے پردے ہٹیں گے، جب وہ اس ذات کا دیدار کریں گے، تو ان کے جذب، کیف، مستی اور سرور کا کیا عالم ہوگا۔ جب وہ اس دنیا میں اسے بن دیکھے اس پر مر مٹے تھے، پھر اس جہان میں اسے دیکھنے کے بعد ان کا کیا عالم ہوگا۔ اس مختصر سی دنیا میں ہمیں کچھ دن کے لیے آزمائش کے طور پر بھیجا گیا، اسی کا تو حکم چلنا چاہیے تھا۔ ہم اس کے حکموں سے جو سراسر ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، کیوں روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کو لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، تو کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے؟ اس کے نافرمان بن کر، اس سے لا تعلق ہو کر۔ جو اپنی ہی سعادت سے منہ موڑ لے، اس کا پھر کیا علاج ہو سکتا؟